دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو معاذ علی کا سلام. خواتین و حضرات، مولانا آ گیا، مولانا چھا گیا. مولانا فضل الرحمان نے گیم پلٹ کر رکھ دی. کیا ہوا اس کے پیچھے؟ کیا وجہ تھی کہ مولانا صاحب نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کو چھپایا کہاں گیا تھا؟ اور اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے قاضی صاحب کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا اینڈ تک، اور چینل کو لائک کامنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. خواتین حضرات، مولانا فضل الرحمان تقریباً حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا سے بات ہوئی تھی، مولانا واز آن بورڈ. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے اس میں کہ مولانا کو وہ آن بورڈ کس لیے سمجھ رہے تھے حکومتی لوگ؟ انہوں نے کہا یار ہم نے فون کرا دیے ادھر سے. مولانا صاحب کو فون گئے، اسٹیبلشمنٹ سے فون گئے کچھ، پھر مولانا صاحب کو کہنے والے کہتے ہیں دوست ملک کے سعودیہ سے کچھ پیغامات آئے. تو مولانا صاحب کو وہی سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب ایک فون کی مار ہے. مولانا صاحب کو ہم نے فون کر دیا، مولانا صاحب مان جائیں گے، 8 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں، 5 سیٹیں سینٹ میں ہماری جولی میں رکھ دیں گے وہ. لیکن مولانا صاحب نے کہا ایسے کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ مولانا فضل الرحمان کے مطابق ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا. تو اس وقت جو مسودہ تھا، وہ جو آئینی ترمیم کا پیکج تھا، اس کے جو کانٹینٹس تھے، مندرجات تھے، وہ ڈیفرنٹ تھے. لیکن جو اس رات کو میڈیا کے تھرو خبریں آ رہی تھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ آپ مجھے آئینی وہ آپ مجھے بل تو لائیں، ڈرافٹ تو دیں مجھے آپ اس کا، پھر ہی میں ڈیسیجن دوں گا نا. آپ یقین مانیں حکومتی لوگوں تک کے پاس وہ آئین ترمیم کا پیکج نہیں تھا، وہ جو ڈرافٹ تھا وہ نہیں تھا. اپوزیشن تو چھوڑیں نا، اپوزیشن کو نہیں کھاتے میں نہیں لانا تھا نا، پی ٹی آئی والوں کو. مولانا صاحب کی پارٹی کے پاس نہیں تھا، نون لیگ کے اپنے لوگوں کے پاس نہیں تھا، سوائے اعظم نذیر طاہر صاحب میں سے وہ ایک جو آپ کے چیف ویب نیشنل اسمبلی میں طارق فضل چودھری صاحب، پیپلز پارٹی سے میرے سے نوید قمر صاحب، اور یہ جو خورشید شاہ صاحب، مطلب یہ جو بڑی بڑی لیڈرشپ تھی صرف ان کے پاس یہ سارے ڈرافٹس تھے. شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اوبیسلی. لیکن جو پیچھے آپ ایسا کہہ لیں، ایک جو فرنٹ لائن ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو فرنٹ لائن تھی نا حکومتی بینچز کی، ان کے پاس تھا وہ ڈرافٹ. لیکن ان سے پیچھے جتنے لوگ تھے، یعنی کہ 90% پارلیمنٹ، بلکہ 95% پارلیمنٹ کے پاس وہ پیکج کا ڈرافٹ ہی نہیں تھا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، کمیٹی میں بھی ڈسکس نہیں ہوا تھا اس وقت. تو یہ بلڈوز کرنا چاہتے تھے بیسکلی. پتہ نہیں اب یہ کہاں سے آیا تھا، انہوں نے کہاں تیار کیا تھا، کس کے ساتھ مل کے تیار کیا تھا، کس کی مشاورت سے تیار کیا تھا. کیا اس کے اوپر قاضی صاحب آن بورڈ تھے؟ کیا اس کے اوپر جو ملٹری سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں اس پہ کیا ملٹری آن بورڈ تھی آپ کی؟ جو بھی آن بورڈ تھا. بٹ آپ یہاں پہ ایک طرف آپ نعرے لگاتے ہیں پارلیمنٹ از سپریم. تو پارلیمنٹ کیا کوئی بلڈنگ کا نام ہے جو پارلیمنٹ از سپریم؟ پارلیمنٹ کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے، انسٹیٹیوشن اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جانا جاتا ہے، انڈیویجول سے جانا جاتا ہے. تو جو پارلیمنٹ ہے وہ محض ایک کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ آپ کی نیشنل اسمبلی کی 342 سیٹس، 342 پارلیمنٹیرینز، وہ پارلیمنٹیرینز جو ایک حلقے سے جہاں 10 لاکھ ووٹرز ہیں، وہاں سے لاکھ 50 ہزار 2 لاکھ ووٹ لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں. اور سینٹ آپ کی جو نمائندگی کرتی ہے پوری فیڈریشن کی آپ کی. تو یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی مل کے پارلیمنٹ بناتے ہیں. کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے پارلیمنٹ جس کو آپ نے سپریم کرنا ہے. جو قاضی صاحب بھی اور اعظم نذیر طاہر صاحب اور نوید قمر صاحب کر کہہ دیتے جی ہم نے پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہے. آپ نے کہا پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہے بھائی؟ آپ تو پارلیمنٹ کو ویک کرنا چاہتے تھے. یہ جو قانون سازی تھی یہ پارلیمنٹ کو سپریم کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ قاضی کو سپریم کرنے کے لیے تھی. یہ آپ کی موجودہ اشرافیہ کو اور سامراج کو سیو کرنے کے لیے تھی، ان کو سپریم کرنے کے لیے تھی. اس میں عام آدمی کا کیا تھا؟ کہتے ہیں جی قومی مفاد میں ہم نے کرنا تھا. قومی مفاد میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا تھا. قومی مفاد میں آرٹیکل 8 کو ختم کرنا چاہتے تھے جو بنیادی انسانی حقوق سے ڈیل کرتا ہے.
بنیادی انسانی حقوق سے جو آرٹیکل آپ کا آرٹیکل 8 ڈیل کرتا ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی والے کل کہتے جی ہم نا اس کے خلاف ہیں. بھئی آپ تو اس پہ آپ اس دن رات کو مولانا صاحب سٹینڈ نہیں لیتے. پیپلز پارٹی نے تو ووٹ دے دینا تھا سب نے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. تو آپ لوگ کس منہ سے بولتے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ جب ان کا بل کینسل ہوا اب یہ جمہوری بن گئے ہیں. آپ کون سے جمہوری بھائی؟ جب تک بل پیش ہوا تھا, بل پاس ہونا تھا رات کے 12 بجے, آپ رات کی تاریکی میں آپ بل پاس کرانا چاہتے تھے, تب آپ کو نہیں یاد آیا جمہوریت؟ اب آپ جمہوریت کھیلیں گے. کس منہ سے جمہوریت کھیلیں گے بلاول بھٹو صاحب؟ آپ لوگوں نے نہ کوئی کسی اپنے پارلیمنٹیرینز کو نہیں بتایا بل کیا ہے یار, بل کے بارے میں ان سے ڈسکس نہیں کیا, اور پیپلز پارٹی سمیت کہتے ہیں جی 2 ہفتے کی ڈسکشن ہوئی تھی. 2 ہفتے کی ڈسکشن ہوتی ہے؟ آئینی ترمیم جب ہوئی تھی آپ کی 18ویں آئینی ترمیم, جس کا پیپلز پارٹی بار بار کریڈٹ لیتی ہے, اس پہ کتنی کوئی لمبی ڈسکشنز ہوئی تھی, ڈیبیٹس ہوئی تھی پارلیمنٹ میں. میں یہ نہیں کہتا آپ کے سارے جو کانٹینٹس سارے خراب ہیں, وہ ان کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ضرورت ہو, بٹ اس طرح یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مولانا صاحب کے اپنے نمبر لے بھی لیے, پھر بھی جو آپ نے جو پی ٹی آئی کے لوگ توڑے ہیں ان کا کیا؟ بلاول بھٹو صاحب وہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھاؤ اور ان سے کہو کہ یہاں ہمارے سامنے پیش ہو, اور جب وہ پیش ہو تو اس کو اغوا کر لو اور کہو کہ اب ہمیں ووٹ دو, ورنہ ہم تمہاری بیویوں کو اٹھا لیں گے؟ سعد اللہ بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا ہے, بریگیڈیئر گمن صاحب کا بھی پیغام آیا, اور ان کو آپ کو پتہ پنجاب ہاؤس میں رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے. یہ پیپلز پارٹی کی تو پرانی یہ روایت ہے, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران سندھ ہاؤس میں رکھا تھا, اس دفعہ ان لوگوں نے پنجاب ہاؤس میں رکھ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, مولانا صاحب کو 2 ہاتھوں سے سلام ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا جو بندہ اب آگے جمہوری کھیلے گا نا, بھائی آپ لوگوں نے جمہوریت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کرتے ہیں جی, اب آپ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ پہ نا بوجھ بہت ہے, کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنے کوئی کیسز لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, جتنے بھی کیسز لگے ہوئے ہیں ہزاروں میں. آپ یقین مانیں اس پہ سے 189 کیسز ہیں, صرف 190 چلیں 200 کر لیتے, راؤنڈ آف کر کے 200 کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ ہیں جو سپریم کورٹ میں. باقی آپ کے تقریباً 31,000 کیسز تو آپ کے صرف جو نارمل کیسز ہیں وہ ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے 200 نکالنے سے آپ کا کیا ہوگا؟ 200 کیسز نکالنے کے آپ کا کیا بوجھ کم ہو جائے گا سپریم کورٹ پہ؟ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ یہ بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی یہ جو تجویز آئی تھی, یہ بیسیکلی قاضی صاحب کو نوازنے کا ایک اور طریقہ تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہر دھرمی سے اپنی سیٹ پر براجمان ہوئے بیٹھے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں 25 اکتوبر کے بعد بھی یہیں بیٹھا رہوں. پہلے کہا گیا جی ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں. جی ان کو ایکسٹینشن کیسے دینی ہے کہ جی پہلے کہا ان کو ایک ویسی آئینی ترمیم کے ذریعے وہ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں پرسن اسپیسیفک. پھر انہوں نے کہا نہیں پرسن اسپیسیفک تو اچھی بات نہیں ہے. قاضی صاحب نے کہا بھی نہیں میں پرسن اسپیسیفک نہیں لوں گا, ہاں سب کو دے دو تو میں لے لوں گا ایکسٹینشن. تو پھر کہا گیا جی 65 سے ایج بڑھا کے 68 کر دیتے ہیں, 65 سے 68 کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا, قاضی صاحب 3 سال مزید ان کا ٹینیور لمبا ہو جاتا, وہ 3 سال اور جج رہتے. پھر کیا ہوا, اب انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو رہا. مولانا نے آپ کو یاد ہے تقریر کر دی تھی, مولانا نے کہا تھا یہ نہیں ہوگا. اب انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے یقین مانے وہ قاضی کو نہ نوازے نا, قاضی صاحب کو نہیں نوازتے تو یہ کوئی آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہی تو انہوں نے تو آرکیسٹریٹ کیا یہ مل کر. اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, ہیڈ, چیف جسٹس, حکومت, ان سب نے مل کے ہی تو یہ آئینی ترمیم لائی تھی. تو اس میں سے ایک سٹیک ہولڈر کو آپ نوازی نا, تو بڑی غلط بات. تو انہوں نے کہا یار قاضی صاحب کو ہم اس طرح تو نہیں جانے دے سکتے. تو پھر ایک تجویز آئی, کسی عقل مند نے انہیں کہا
قاضی کو ہم سپریم کورٹ سے اوپر کی کورٹ بناتے ہیں، سپریم کورٹ سے اوپر ایک کورٹ بناتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کا جج ہم بنا دیتے ہیں قاضی کو، قاضی صاحب کو. تو اس سے کیا ہوگا، اور وہاں پہ وہ کیا کریں گے کہ ریٹائرڈ ججز آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ ریٹائرمنٹ ایج 68 ہوگی، وہاں پہ ریٹائرمنٹ ایج 68 ہوگی، اور وہاں پہ ریٹائرڈ ججز آ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اچھا یہ بھی صحیح ہے، ویسے ہے غلط لیکن چلیے یہ بھی صحیح ہے. اس کے بعد اب وہ جو ریٹائرڈ ججز ہوں گے ان کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا، جو ہیڈ ہوگا، وہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ پرائم منسٹر ہمسیلف. کیا تماشا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ. اور پیپلز پارٹی، مجھے سب سے زیادہ غصہ پیپلز پارٹی پہ آتا ہے جب وہ کل بلاول بھٹو صاحب آ کے جمہوریت کھیل رہے تھے. بھئی آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر جی اب وہ ایک اور بات اب آ رہی ہے جی سامنے کہ جی اب وکلا تحریک کی بات ایک سٹارٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ شب خون مار رہے ہیں جمہوریت پہ اور انڈیپینڈنس اور جوڈیشری پہ، ظاہر سی بات ہے وکلا کھڑے ہوں گے. وکلا سپاہی ہوتے ہیں ایک عدالت کے، اور وکلا تحریک پھر جسٹس منیر ملک صاحب وہی جسٹس وہی وکیل منیر ملک صاحب جنہوں نے وکلا تحریک کا 2007 میں انہوں نے وکلا تحریک کو لیڈ کیا تھا، وہی منیر ملک صاحب جو قاضی صاحب کو کی ایز اے وکیل پیش ہوئے تھے جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا اگینسٹ ان عمران خان ٹینیور جو شہزاد اکبر صاحب لائے تھے. اور وہی کا، اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو قاضی فائز صاحب اس پہ تھے ریفرنس آیا تھا، تو قاضی صاحب کو آپ کو پتہ کس نے بچایا تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا سپریم جوڈیشل کونسل میں تھے جس نے کہا تھا نہیں قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا وہ غلط تھا. لیکن قاضی صاحب نے ایسی کوئی، چلیں قاضی صاحب کے بارے میں ہم کیا ہی کہیں. تو بہرحال اب آپ کو کیا لگتا ہے، اب ہمیں کیا لگتا ہے آگے کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں پی ٹی آئی کو پاس ٹائم آ گیا. اب پی ٹی آئی کا بھی اپنا ہے کہ بھئی تھوڑا اپنی عقل استعمال کریں، اپنے جتنے بھی بندے ہیں ان سے کوئی فارم سائن کرائیں کہ سب کو جو کہہ رہے ہیں کہ 3-4 آزاد رہ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ 3-4 کو آپ پی ٹی آئی سے حلف نامہ لے کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروائیں. آپ پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اب پی ٹی آئی کو چاہیے اختر مینگل صاحب سے رابطہ کریں. بی این پی کی 2 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، 1 سیٹ ہے 2 سیٹس ہیں، 1 سیٹ ہے سینٹ میں، 1 سیٹ نیشنل اسمبلی میں. تو بی این پی کو چاہیے، پی ٹی آئی کو چاہیے بی این پی سے رابطہ کریں اور ان سے جو کہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اکثر مینگل صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں 2000 ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں وہ آپ نکال دیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. 2 ووٹ چاہیے نا، میں نے کہا 1 ووٹ کے بدلے 1000 افراد. یہ اچھی ڈیل تھی ویسے. پیپلز پارٹی تو بالکل ہی کچھ نہیں کیا نا انہوں نے. ایم کیو ایم بھی بھول گیا. ایم کیو ایم والے کل حسین فاروق صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا. بھائی آپ کو نہیں دکھایا گیا تھا تو آپ ووٹ کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو نہیں دکھایا گیا تھا تو آپ نے ووٹ کیوں کر رہے تھے؟ ایم کیو ایم تو بالکل تیار تھی، ایم کیو ایم کے سارے ایویڈنس دکھا تھا ہم ووٹ کریں گے. تو ایک طرف آپ ووٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب وہ مولانا نے ناکام بنا دی ہے تو سب کو یاد آ گیا جمہوریت اور یہ وہ. صرف مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، اور کامران مرتضیٰ صاحب اور جتنی ان کی جے یو آئی کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے اس جمہوریت پہ شب خون کو، عدالت پہ جو شب خون مارا جا رہا تھا انہوں نے اس کو ناکام بنایا. کتنی منتیں ترلے کی ہیں ان لوگوں نے. پہلے کر لیتے نا منتیں ترلے، پہلے انہوں نے کہا 1 فون کریں گے، 1 فون کی مار. پھر سارے ان کے در پہ پیش ہو رہے تھے. کہنے والے کہے تھے نواز شریف صاحب بھی آنے لگے. نواز شریف صاحب اسلام آباد تک آ گئے تھے بیچارے، ان کو دوبارہ لاہور ایونٹ جانا پڑا، تو ان کے لیے مجھے برا فیل ہوا. بہرحال اب پی ٹی آئی کو چاہیے بی این پی سے رابطہ کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انٹیکٹ رکھیں تاکہ کم از کم میں یہ کہوں گا کم از کم 25 اکتوبر کی تاریخ گزاریں. 25 اکتوبر کی تاریخ کے بعد جب ہمارے نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر ایک نیا، جسے کہتے ہیں نا، ایک نیا لینڈسکیپ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے اگلی چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. سو لیٹس سی کیا بنتا ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان، وطن عزیز کو سلام. پاکستان زندہ باد.